میں کس طرح سے رمضان المبارک کو جب مکمل کروں تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کر چکی ہوں، مجھے وہ نصیب ہو چکا ہو۔ میں رمضان سے اپنے لیے کیا حاصل کرنا چاہتی ہوں؟ سب سے پہلی چیز میں نے یہ سوچنی ہے قرب الہی کو پانے کے لیے، اللہ کی بخشش کو پانے کے لیے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری رمضان ہو۔ دوسرا نمبر، رمضان کا مہینہ اور اس میں روزوں کا ہونا اور قرآن کا نزول ہمیں ایک اصول ہی سکھانے کے لیے آیا ہے، اور وہ ہے تقوی۔ کیا میں متقی ہوں؟ کیا میرے اندر تقوی کی کوالٹیز ہیں؟ اگر نہیں ہے تو میرا رمضان کا ٹارگٹ کیا ہے اس دفعہ کا؟ کہ میں نے اپنے اندر تقوی لے کر آنا ہے، میں نے تقوی والا بننا ہے، اللہ کی پسند کا بننا ہے۔ اس فیلنگ کو اپنے اندر لانا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے۔ روزہ میں کیوں رکھوں گی؟ تقوی کے لیے۔ روزے کے ساتھ مجھے ایک اور کام کرنا ہے جو کہ میرے تقوی کو بڑھانے میں مددگار ہوگا، اور وہ ہے علم کا حصول۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی کس کو نصیب ہوتا ہے؟ اس کے بندوں میں سے جو علم والے ہوتے ہیں۔ تو میں نے رمضان المبارک کے ہر دن میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کروانا ہے جو کہ علم حاصل کر رہے ہیں، جو کہ علم والے ہیں، جو کہ علم کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ روز رمضان میں کوئی ایک نئی علم کی بات سیکھنی ہے، کچھ پریکٹیکل اللہ کے لیے، کچھ نیا قرآن سے، کچھ نیا علم، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بزار کی صحیح روایت ہے، مجھے علم کی کثرت عبادت کی کثرت سے زیادہ عزیز ہے۔ اور ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عالم کو عابد پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے تم میں سے ایک ادنا شخص پر مجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار اور ایک ادنا سا شخص، کوئی ڈفرنس ہے؟ بہت بڑا ڈفرنس۔ صحیح روایت ہے۔ تو اپنے آپ کو علم کے ساتھ ضرور جوڑیں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے چلا جائے، اتنا زبردست موقع ملا مجھے کہ میں اپنی زندگی میں کچھ پازیٹیو کوئی ہیبٹ لا سکوں، کچھ اچھی عادت کو لا سکوں، اور میں اس کو ایسے ہی گزار دوں۔ اور تقوی نصیب ہونا اتنی بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی زیادہ خوشخبریاں ہیں اس شخص کے لیے جس کے اندر تقوی، اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، پھر اس کے آنسو بھی اس کی وجہ سے نکلتے ہیں، پھر وہ رب تعالیٰ کو یاد بھی ویسے ہی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں بہت ساری کرتے ہیں۔ سورۃ طلاق میں اگر آپ پڑھیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ہر مصیبت، مسئلے، ہر چیز سے نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو میں نے علم کی مجلس کو اختیار کرنا ہے۔ میرا ہر دفعہ کا رمضان کا اسپیشلی تھیم جو ہوتا ہے اور ایک صورت پہ فوکس ہوتا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ رمضان کا اینڈ ہو تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ پیش کر سکوں، یا اللہ میں نے یہ ایک صورت یاد کی، تجوید بھی سیکھی، ترجمہ بھی سیکھا، حفظ بھی کیا، میرے پاس کچھ سالڈ چیز ہو جو کہ میں پیش کر سکوں، جو کہ میں نے اچیو کی ہو، جو میرے لیے رمضان کا گفٹ ہو، جس کو میں آئندہ اپنے باقی دنوں میں پڑھ کر، سمجھ کر، اپنے سینے میں محفوظ رکھے ہوئے اس کو اپنے ساتھ رکھ سکوں۔ تو کوئی نہ کوئی علم کی مجلس، تو علم حاصل کرنے کی کوشش سیکنڈ پوائنٹ تھا۔ تیسرا ٹارگٹ، خود کو گناہوں سے بچانا ہے اور نیکی کرنے کی کوشش کرنی ہے، وقت کو ضائع نہیں کرنا، اور پھر کچھ ایسا، جیسا میں نے پہلے بھی کہا، کچھ ایسا کرنا ہے جو کہ بہت اسپیشل ہو، جو کہ میں اسپیشلی میری ذات رب تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے، پاؤں سوج گئے، پوچھا گیا کیوں اتنا تھک رہے ہیں؟ اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا بھلا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میری زندگی کی، میری رمضان کی کوئی ایک رات ایسی ہو جو پوری رات میں جاگوں، جس میں میرے پاؤں سویل کریں۔ پاؤں ایسے ہی نہیں سویلنگ ہو جاتی ہے، اتنا لمبا قیام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ میری زندگی میں کوئی ایک رات، کوئی ایسی عبادت، کوئی ایسا لمحہ کہ جس کے اثرات میرے جسم پر، میرے اوپر نظر آئیں، اور میں سوچوں کہ نہیں، میں نے بس یہ بہت سارا کیوں کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، میں نے بہت سارا قرآن پڑھنا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے فلاں چیز کرنی ہے، رب تعالیٰ تجھے راضی کرنے کے لیے۔